بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے قواعد معطل الفاء کے ہو گئے تھے اور ہم نے اچھے سے سمجھ لیا تھا کہ معطل الفاء کہتے کس کو ہیں۔ جب آپ کسی لفظ کا وزن کریں اور وزن کرتے ہوئے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے تو وہ معطل الفاء ہے۔ اب اگر حرف علت واو آیا ہے تو اس کو کہیں گے مثال واوی، اور اگر حرف علت یا آیا ہے تو اس کو کہیں گے مثال یائی۔ معطل الفاء کو مثال بھی کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں معطل العین۔ معطل العین کیا ہے؟ لفظ کا آپ وزن کرتے ہیں تو عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جاتا ہے تو وہ معطل العین ہے۔ اب اگر واو آئے گا تو اجوف واوی، اجوف بھی بولتے ہیں نا اس کو، اور اگر یا آئے گا تو اجوف یائی۔ قاعدہ نمبر 1، جب ایک کلمے میں واو یا متحرک ماقبل مفتوح ہو تو واو یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، جیسے قال با، اصل میں تھا قاولا بایا، واو اور یا متحرک ماقبل مفتوح ہے۔ اچھا، یہ قاعدہ ہم کافی دفعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لہٰذا اس کی یہاں وضاحت کی ضرورت بھی نہیں۔ فائدہ، اس واو یا کو بھی جو کہ اصل میں متحرک ہو ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے الف سے بدل دیتے ہیں، جیسے یقال یباع۔ یہ ایک اور بات کر رہے ہیں بطور فائدے کے۔ بعض صرفی اس کو ایک اور قاعدے کا نام بھی دیتے ہیں، یقال یباع والا قاعدہ، لیکن انہوں نے اس قاعدے کو الگ سے نام نہیں دیا، بس انہوں نے یہ کہا کہ واو اور یا متحرک ہو ماقبل مفتوح ہو، کہ ماقبل ساکن ہو، واو اور یا متحرک ہو بحرکت الفتح، اور ماقبل ساکن ہو تو واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کر واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، جیسے یقال یباع، جیسے مطلب یقبل یبیع، یا بھی متحرک ہے واو بھی متحرک ہے ماقبل ساکن ہے، تو واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل یقبل میں قاف کو دے دی اور یبیع میں با کو دے دی اور واو اور یا کو الف سے بدل دیا۔ قاعدہ نمبر 2، انہوں نے فائدے کے طور پر ذکر کی ہے، اور بعض صرفی اس کو علیحدہ سے قاعدہ بھی بناتے ہیں، اور وہ نام کیا دیتے ہیں اس کو؟ یقال یباع والا قاعدہ۔ قاعدہ نمبر 2، ثلاثی مجرد سے ماضی معروف اور مجہول کے صیغہ جمع مؤنث غائب سے آخر تک اجوف واوی مفتوح العین اور مضموم العین میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے معروف میں الف کو اور مجہول میں یا کو گرا کر فا کلمے کو ضمہ دیتے ہیں۔ یہ بڑی آسان بات کی ہے، ہم اس کو نا مثال سے سمجھ لیں گے پھر زیادہ سمجھ آئے گا، تاکہ واو محذوف پر دلالت کرے، جیسے قلنا، قلنا اور قلنا، قلنا اور قلنا تک۔ اب یہ قلنا اصل میں کیا تھا؟ قاولنا، قلنا یہ اصل میں کیا تھا؟ قاولنا۔ اب وہ پورا قاعدہ جو پیچھے پڑا ہے ہم اس کو یہی سمجھیں گے، قاولنا کے اندر ہی اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اب جب یہ قاولنا تھا تو ہم نے کیا کیا، یہ دیکھیں میں لکھ بھی دیتا ہوں، قاولنا، قاولنا۔ اب یہ قلنا اصل میں یہ تھا قاولنا، قاف زبر قا اور واو زبر وا اور لام ساکن ہے۔ اب دیکھیں واو متحرک کے ماقبل مفتوح ہے، واو کو ہم الف سے بدلیں گے، یہ ہو جائے گا قالنا، ایسے ہو جائے گا جی، کیونکہ الف سے بدل گئی نا وہ، یہ ہو جائے گا قالنا۔ اب دیکھیں یہاں اجتماع ساکنین ہو گیا ہے، لام بھی ساکن ہے اور الف بھی ساکن ہے۔ اجتماع ساکنین جب ہو جائے تو الف ہو واو ہو یا ہو تو اس کو گراتے ہیں، یہاں پر الف ہے اس کو ہم نے گرا دیا تو یہ ہو گیا قلنا۔ اب قولنا سے قالنا اور قالنا سے قلنا، یہ بھی تیسرے نمبر پہ ہم چلے گئے، یہ ہو گیا قلنا۔ اب یہاں پر ہم نے کیا کیا، اس قاف کو حرکت ہم نے پیش کی دے دی۔ پیش کی حرکت کیوں دی؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ اس قاف کے بعد واو تھا جو کہ گر گیا ہے، تو یہ پیش دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ یہاں پر پیش واو تھا وہ کیا ہوا ہے؟ گرا ہے۔ جی مثال سے قاعدہ سمجھ آ گیا؟ سر جی سمجھ آ گیا ہے، لیکن سر جی الف بھی تو تھا نا، الف پھر کس کی گرا ہے؟ الف اس میں گر گیا نا، قالنا میں اجتماع ساکنین ہو گیا نا، دو ساکن جمع ہو گئے، جی سر جی بالکل سمجھ آ گیا، الحمدللہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اسی طرح مجہول میں بھی کرتے ہیں، مجہول میں اب مجہول قلنا وہ اصل میں ہوتا ہے قولنا، یہ دیکھیے قولنا، قولنا، یہ مجہول ہے آپ کا، یہ اصل ہے مجہول،
कुविलना, काफ पेश कु, वाव लाम जर विल, नून जबर ना, कुविलना। अब वाव काफ के ऊपर पेश है और कुविलना वाव के नीचे जेर है, तो इस वाव को हमने कसरा समेत हजफ कर देना है। तो वाव को कसरा समेत हजफ कर देंगे तो हम इसको पढ़ेंगे कुल। वाव हजफ हो गया है कसरा समेत, बाकी पीछे क्या बचता है, कुलना। तो ये कायदा पूरा आपको समझ भी आ गया। लेकिन ये है कि जब अजवफ वावी हो, ये बात चल रही है जब क्या हो, अजवफ वावी हो, यानी आइन कलमे में आपके जो हर्फ इल्लत आ रहे हैं वो वाव है। लेकिन अगर यही हो तो फिर कसरा बाकी रखते हैं। मसलन इसकी मिसाल भी देखें, जैसे बेअना। अब मैं इसको मिटाता हूँ और बेअना आपको समझाता हूँ। बेअना, अब ये बेअना असल में यूं है, मैं असल लिखता हूँ तो समझ भी आएगा। अच्छा, अब ये हम इसको इसको करते हैं कि बिल्कुल आसान सा हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। बेअना, ये ऐसे है, ये अभी जो लिखा हुआ है आपके सामने ये है बेअना, बा आइन जर बे और नून जबरना बेअना। ये असल में था बायाना, बायाना, ये देखें बायाना। अब पहले तो इसमें कायदा लगेगा काला वाला, बा जबर बा और या आइन जबर या मुतहर्रिक के माकबल मफ्तू है तो या को अलिफ से बदलेंगे। ये हो जाएगा बाना, बा जबर बा और आइन साकिन बाना, ये ऐसे हो जाएगा। अब इज्तिमाई साकिनैन हो रहा है आइन और अलिफ के दरमियान, अलिफ गिर जाएगा, ये बच जाएगा बाना। तो अब बा के नीचे हमने हरकत कसरा की देनी है, क्यों, ताकि पता चल जाए कि जहां पर हमने या को हज़फ किया है। तो ये हो जाएगा ब्याना। ये भी समझ में आ गया ना। जी उस्ताद जी समझ में आ गया। इज्तिमाए साकिनैन में कोई भी दो लफ्ज हों, जरूरी नहीं है कि हरूफ वावी या हरूफ याई हो, आगे पीछे कोई हो, कोई भी दो लफ्ज हों सही। हाँ, इज्तिमाई साकिनैन में तो कोई भी है। बिल्कुल ठीक है उस्ताद। अच्छा, ये आपको अजवफ का भी समझ में आ गया और अजवफ वावी का भी और अजवफ याई का भी समझ में आ गया। जी लेकिन अगर अल्हम्दुलिल्लाह। अजवफ अजवफ वावी हो और मकसूर उल आइन हो, अजवफ वावी है और मकसूर उल आइन है, तो वहां पर भी आपने हरकत कसरा की देनी है। इसकी मिसाल को भी समझें। अजवफ वावी है, जैसे ये देखें मिसाल में समझाता हूँ। अच्छा, ये देखें आप, यहाँ पर है खिफना। अब ये देखें खिफना, अब ये खिफना असल में था खाविफना, खाविफना ये यूं था, ये देखिए खवीफना था असल में, ठीक है, लिखा जैसे भी है बस आप इसको गुजारा करें, इस पे ऐसे ही लिखा जा सकता है, खवीफना था। अब यहाँ पर हमने वाव को पहले अलिफ से बदलना है, क्योंकि वाव मुतारा के माकबल मफ्तू है। वाव को किससे बदल दिया, अलिफ से। जब वाव को हमने अलिफ से बदला तो ये हो गया खाफना, इज्तिमा साकिनैन हुआ, वाव हज़फ हो गया। अब यहाँ पर हमने खा के नीचे हरकत कसरा की देनी है, ताकि वो दलालत करे इस बात पर कि जो वाव गिरी है उसके नीचे कसरा था। बस ये बात पूरी हो गई। अब कायदा नंबर 3 देखते हैं। माजी मजहूल के आयन कलमे के वाव या का कसरा सकील होने की वजह से मा कबल को देकर बाद। अच्छा, ये भी आसान सा कायदा है, ये भी मुश्किल कायदा नहीं है। जब माजी मजहूल में आप जाते हैं ना, तो माजी मजहूल में वाव के नीचे अगर कसरा हो तो उसको हमने साकिन करना है, क्योंकि कसरा जो है वो वाव कबूल नहीं करता। वाव जो है वो कसरे को कबूल नहीं करता। ये मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं ये क्या लिखा है, पर आप इसको छोड़ दे, मैं कायदा समझा देता हूँ। कायदा ये है कि माजी मजहूल के आयन कलमे में वाव हो या फिर या, ये सकील होते हैं। माजी मजहूल के अंदर वाव के ऊपर कसरा और या के ऊपर कसरा, ये सकील नहीं पढ़े जाते। तो हमें क्या करना है, कसरे को हमने खत्म कर देना है। जैसे कुवीला, जैसे क्या है लफज कुवीला,
اسی طرح بوجیع، اب قوبلہ میں واؤ کے نیچے کسرہ ہے، ماضی مجہول ہے، ثقیل ہے، ہم نہیں پڑھیں گے، تو یہ واؤ ساکن ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا قبلہ، یہ کیا ہو جائے گا قبلہ۔ پھر ما قبل قاف کو غمہ کو بھی ہم نے کسرہ سے بدلنا ہے، یہ ہو جائے گا قیولہ۔ پھر واؤ ساکن ما قبل مکسور ہے تو واؤ کو یا سے بدل دیں گے، یہ ہو جائے گا قیلہ۔ اسی طرح ہے بیعہ، یہ سمجھا تھا بوجیعہ، یا کے نیچے کسرہ ثقیل ہے تو یا کے کسرہ کو ہم ختم کریں، یہ ہو جائے گا بویعہ۔ پھر یا کہ با جو ہے اس کے ضمہ کو بھی ہم نے کسرہ سے بدلنا ہے، تو یہ ہو جائے گا بیعہ، یہ کیا ہو جائے گا بیعہ۔ قاعدہ نمبر 4، جب عین کلمے میں واو یا متحرک ماقبل صحیح ساکن ہو، یعنی ماقبل والا حرف ساکن ہے اور صحیح ہے وہ حرف، تو زائد نہیں ہے، صحیح حرف ہے، تو واو یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیتے ہیں، جیسے یقولو یبیعو، جیسے مطلب یقبلو یبیعو، یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اچھا، پھر اگر نقل شدہ حرکت فتح ہو تو واو یا ساکن کو جو کہ اصل میں متحرک تھے، تو قالا والے قاعدے سے، جس کو میں نے کہا تھا یقالو، اس کو بعض صرفی الگ سے قاعدہ بتاتے ہیں، یہاں پر جو کہ قالا والے قاعدے کے تحت یہ آگے ہے، تو ما قبل حرکت ما قبل کو دے دیتے ہیں اور پھر اس کو الف سے بھی بدلتے ہیں، جیسے یقالو میں ہم نے بدلا ہے۔ اور اگر ما قبل ساکن تو ہے لیکن واو اور یہاں پر جو حرکت ہے وہ ضمہ کی ہے، فتح کی نہیں ہے، تو پھر ہم صرف حرکت ما قبل کو دیں گے، جیسے یقولو یبیعو، یہ سمجھتا یقبلو یبیعو، یقبلو واو متحرک ما قبل صحیح حرف ساکن ہے، قاف کوئی اور حرف نہیں ہے، یہ صحیح حرف ہے، تو اسی کو ہم نے یہ حرکت دے دینی ہے، تو یہ جگہ یقولو۔ اسی طرح یبیعو ہے، یہ سے میں کہتا یبیعو۔ آگے ہے قاعدہ نمبر 5، واو یا فاعل کے الف کے بعد واقع، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، یعنی واو اور یا ہے وہ اس میں فاعل میں الف کے بعد آ جاتے ہیں تو وہ واو اور یا حمزہ سے بدل جاتے ہیں، جیسے قائل، یہ سمجھتا قاویل، واو الف کے بعد آ رہا ہے اور یہ اس میں فاعل کا الف ہے۔ اسی طرح بائع، یہ سمجھتا بائع۔ قاعدہ نمبر 6، اگر حرف علت اصلی الف جمع کے بعد واقع ہو، یعنی حرف علت اصلی، یعنی حرف علت ہے اصلی، زائد نہیں ہے، الف جمع کے بعد آ رہا ہے، ان جمع کا جو الف ہوتا ہے، اس الف سے مراد کون سا الف میں بتا چکا ہوں، جمع منتہل جموع کا الف، اور وہ کب آتا ہے؟ دو متحرک حرفوں کے بعد، اور وہ دونوں متحرک حرف زبر کے ساتھ ہوتے ہیں، بشرط ہے کہ الف جمع سے پہلے حرف علت ہو، یہ شرط ہے، الف جمع سے پہلے حرف علت ہو اور اس کے بعد یا ساکن نہ ہو، جیسے اوائلو۔ اور آگے ہے خیائرو، یہ سمجھتا اواویلو اور خیائرو، یہاں پر بھی ہم نے الف واو کو اور یا کو کس سے بدلا ہے؟ حمزہ سے بدل دیا۔ تو واو اور یا حمزہ سے کب بدلتے ہیں؟ ایک تو اس میں فاعل کے الف کے بعد آ جائے یا پھر الف جمع کے بعد آ جائے، لیکن اس میں شرط ہے، ایک شرط یہ ہے کہ الف سے پہلے کوئی حرف علت نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ الف کے بعد یا ساکن نہ ہو۔ قاعدہ نمبر 7، جب واو یا ایک کلمے میں جمع ہو، اول ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیتے ہیں، جس کو سید والا قاعدہ بھی کہا جاتا ہے، یہ میں نے سمجھایا بھی ہے پہلے بھی، سید سے کہتا ہے سیدن، واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کر دیا۔ پھر اگر ماقبل مضموم ہو تو ضمہ کو یا کی مناسبت سے کثرت سے بدلتے ہیں، جیسے مرمیون، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مرمی اس میں کہتا ہے مرمویون، پہلے واو کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا، مرمویون ہو گیا، پھر یا کی مناسبت سے ماقبل میم کے ضمہ کو کثرت سے بدل دیا، مرمیون ہو گیا۔ اسی طرح مزیون ہے، اسی طرح مسلمیہ ہے۔ قاعدہ نمبر 8، اگر حرف علت زائد، اب یہ زائد کی بات آ رہی ہے، اصلی نہیں، زائد، حرف علت زائد الف جمع کے بعد واقع ہو تو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے عجائزو شرائفو رسائلو، عجائزو شرائفو رسائلو تھے۔ اچھا جی، یہ ہمارے قاعدے ہوئے ہیں ختم مثال کے، اب ہم اس کے چلتے ہیں ابواب کی طرف۔ معطل کے قاعدہ لام کے کل پڑھ لیں گے، بلکہ معطل لام کے آپ نے پڑھ لیے، اب ہم چلتے ہیں اس کے ابواب کی طرف۔ معطل تھا اور یہ ہے معطل العین۔ قالا والا یہاں پر قاعدہ پورا لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے، قالا والا قاعدہ
قاعدہ آپ یاد کریں گے اور پھر قواعد کو یہاں لگائیں گے، اس کی ساری گردانی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تعلیلات سب کی ہوئی ہے، اگر تعلیلات آپ ایک دفعہ کر لیں گے دیکھ کر تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، نہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ تعلیلات ساری کی ہوئی ہے، قال اصل میں کیا تھا، قیلا کیا تھا، قلنا کیا تھا، یقولو کیا تھا، یقولنا کیا تھا، جہاں جہاں بھی تعلیل ہوئی ہے سب کی تعلیل کی ہے، ایک ایک سیگے کی تعلیل کی ہے۔ تو اب بھی اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر آپ کے اپنے لیے مسئلہ ہوگا، کوئی سیگا بھی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، جہاں جہاں بھی تعلیل ہو رہی ہے۔ پھر آ جاتا ہے جو واوی اسباب سوم فاعلہ یفعلوا، خافا یا خافو، اس کی بھی ساری تعلیلیں آگے کی ہوئی ہیں۔ پھر ہے الاقتیاد، اس کی بھی تعلیلیں کی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں معتل عین میں، اجوف یائی، اس کی بھی وہی تعلیلات ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ آپ پریکٹس تو آپ لوگ خود ہی کریں گے، کیونکہ ٹائم تھوڑا نہیں تو میں بھی کروا دیتا، لیکن ٹائم کے تھوڑے ہونے کی وجہ سے میں کروا نہیں رہا آپ کو۔ اب یہ یہاں تک آپ کا ہو گیا، معطل اللام تک، اور معطل اللام سے آگے بھی میرے خیال میں آپ نے کر لیا۔ معطل اللام سے آگے کہاں تک کروایا مفتی صاحب نے؟ جی بتائیں، جی طلباء کرام بتائیں۔ لفیف سے لفیف تک، جی لفیف تک اس کو۔ اچھا لطیف بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم تھوڑا سا پھر آگے دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچے ہیں آپ۔ لطیف بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہو گیا ہے، لطیف مفروق اور لطیف مقرون دونوں ہو گئے؟ جی لطیف مفروق اور لطیف مقرون دونوں ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ استاد جی لفیف مقرون نہیں ہوا، جی لفیف مفروق آج پڑھا ہے۔ اچھا مقرون رہتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اور اس کو کل کے سبق میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جی مقرون کو استاد جی نے ٹچ دیا ہے تھوڑا سا۔ چلے وہ بھی میں مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں انہوں نے کیا آپ کو پڑھانا ہے، پھر جو میں نے پڑھانا ہوگا میں پڑھا دوں گا، ٹھیک ہو گیا، چلو بالکل ٹھیک ہے استاد جی۔ چلے یہاں تک کریں، السلام علیکم۔